ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اسم گرامی عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام ام رومان زینب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد قریشی اور والدہ محترمہ کنانیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ چونکہ آپ نے اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ہی آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی بے حد ذہین و فطین اور انتہائی با ادب خاتون، بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور علم حدیث کی ماہر تھیں۔ علم تاریخ و ادب وراثت میں ملا اور والد گرامی سے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ آپ دنیا کی ان خوش قسمت ترین خواتین میں سے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے منسلک ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوتا تھا۔ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اے عائشہ آپ کو سلام کہا۔ آپ کا شمار خواتین اسلام میں اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ خواتین میں ہوتا ہے اور آپ مسند آفتاب پر فائز تھیں۔ آپ کی علمی اور تحقیقی رائے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 2210 احادیث مبارکہ مروی ہیں، جو تاریخ اسلام میں ایک روشن باب ہے۔ کثیر تعداد میں آپ کے بھانجوں اور دیگر رشتہ دار محرم صحابہ کرام نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرافت و جنابت کی گواہی دیتے ہوئے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل فرمائیں۔ آپ نے 17 رمضان المبارک 57 ہجری میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع شریف میں ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم بدر میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ سامنے سفید کلر کی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ عریش کہتے ہیں خیمے کو، چھپڑ کو۔ یہی وہ جگہ تھی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا، جہاں سے آپ بدر کا پورا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے فضاؤں میں۔ پیچھے آگے ہم انشاءاللہ آپ کو جبل ملائکہ بھی بتائیں گے، جو فرشتے جہاں پر نازل ہوئے تھے 1000 کی تعداد میں، اور دوسری جگہ 5000 کی تعداد میں ذکر کیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ایک بہت اہم تاریخی جگہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ بدر کا وہ کنواں ہے مسجد عریش کے عقب میں، جو ایک میدان ہے۔ جب غزوہ ہوا اور جب جنگ ہوئی، اس کے بعد جو 70 کفار یہاں پر جو مارے گئے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کے 70 کو، جن میں سب سے بڑا ان کا سرگنا اور ان کا جو بڑا تھا ابو جہل تھا، تو اسے بھی اور اس کے ساتھ جو 70 تھے ان کو اسی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وہ 70 کے 70 اسی کنویں میں ڈال دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن یہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہونے لگے تو آپ نے یہاں پر آواز دے کر ان سے دریافت بھی کیا تھا، آ گئی کہ اب تم حقیقت سے واقف ہو گئے، جس پر علماء نے اور فقہاء نے مستقل سماع موتیٰ کے مسئلے کا اس حدیث کے تحت تفصیل لکھی ہے اور عرض کی ہے۔ بہرحال یہ بدر کا وہ وسیع و عریض میدان ہے پر ہم موجود ہیں مع اہل و عیال کے۔ مسجد عریش بدر کی بڑی مسجد یہاں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کنواں جس میں ابو جہل اور 70 کو ڈالا گیا تھا، یہ وہ کنواں ہے۔ درخت کے تنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وسیع و عریض میدان بدر کا مسجد عریش، اور یہ درخت کھجور کے، اور ایک خاموشی اور ایک فضاؤں پر سناٹا آج تک طاری ہے۔ ابھی بدر کی بستی سے ہم گزرے تھے، ایک خاموش فضائیں آج بھی بدر میں موجود ہیں۔ ان 14 صحابہ کی قبروں پر بھی حاضری ہوئی جو بدر میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے 13 یہیں پر مقبرے میں ایک جگہ مدفن ہے، ایک اونچی سے ٹیلے پر پتھروں کی ایک باؤنڈری کے ساتھ۔
عام طور پر بسیں جب پہنچتی ہیں بدر اور وہ سلام عرض کرتی ہیں تو دیوار سامنے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس جگہ پہنچایا جہاں عام طور پر آنے والا نہیں پہنچتا. ہمارے رہبر کے ساتھ آج وہاں پہنچے اور ان حضرات صحابہ کرام کی قبر پر سلام بھی عرض کیا، وہاں دعا بھی کی. اور اب یہاں پر اس وقت ہم بدر کے اس میدان میں موجود ہیں، مسجد عریش کے بالکل عقب میں موجود ہیں، اور یہ کنواں جہاں پر کفار مکہ کے 70 جو قتل ہوئے تھے ان کو ڈال دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صحابہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور فوراً اپنی مدد نازل فرمائی. اس مبارک سرزمین پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں امت مسلمہ بے بس اور بے کس ہے، پریشان ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے. اور جیسے صحابہ کی فریاد کو رب نے یہاں سن کر فوری مدد نازل کی تھی، رب کریم اپنی مدد کو نازل فرما دے. ہم ان شہدائے بدر کے صدقے میں اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ امت کی انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.